علی بھی اگلا سوال ہے، پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل صاحب حافظ اللہ کی جانب سے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب کے حق میں دیے جانے والے بیان کے رد عمل میں دیوبند مکتبہ فکر کے علماء کی جانب سے جو فتویٰ بازی کا بازار گرم ہے، اس کے بعد ایک عام پاکستانی مسلمان کی کیا ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کس بات کو مانے اور کس کی نہ مانے؟ پلیز علی بھائی آپ بھی اپنا موقف دیں۔ مجھے اپنا موقف دینے کی ضرورت نہیں ہے، بل یہ بات زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک عام آدمی کیا کرے۔ ظاہر دونوں طرف علماء ہیں، طارق جمیل صاحب بھی ایک بڑی پرسنالٹی ہیں، ان کے مخالفین جو ہیں ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کا قد کاٹ ان سے بھی بڑا ہے، علمی لیول پہ بھی، حلقہ اثر کے اعتبار سے بھی، اور دونوں ماشاءاللہ یعنی ایک ہی مکتبہ فکر سے بھی بلانگ کرتے ہیں، فرقہ بھی دوسرا نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جنرل سپورٹ کرنے پہ، اسپیسیفک نہیں، پی ٹی آئی کی سپورٹ نہیں، جنرل سپورٹ کے یار اس نے کوئی حکمران تو آیا ہے جس نے ریاست مدینہ کا نام لیا ہے، بناتا ہے نہیں بناتا یہ الگ بات ہے۔ میں صرف اس وجہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمت دے، اس کے لیے دعائی کے لیے بات، یار یہ کون سا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر ہنگامہ کھڑا کر دیا جائے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ طارق جمیل صاحب کے مکتبہ فکر کے ہی علماء اور ان کی کٹر قسم کی پبلک طارق جمیل صاحب کے بارے میں کس قسم کی فحش گوئی پہ اتر آئی ہے۔ آپ ذرا کومنٹس پڑھیں، کئی علماء کی ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں جس میں انہوں نے نام لیے بغیر پورے اشارے کر کے بتایا کہ وہ کس کے بارے میں بول رہے ہیں۔ طارق جمیل صاحب کے بارے میں ایک مولوی کی ویڈیو چڑھی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے جی یہ زر خرید علماء، ٹھیک ہے، نام نہیں لیا طارق جمیل صاحب کا، لیکن آسٹریلیا کے ٹور، ظاہر ہے وہ ادھر ہی گئے ہوئے، آسٹریلیا تو وہی گئے ہوئے ہیں، ان کو گورنمنٹ ٹور لگاتی ہے، کرتے کرتے وہ پھر اس کو اس ایکسٹریم پہ لے کے اینڈ پہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ بھی شک ہے ان کے اندر ایمان بھی ہے کہ نہیں، اسلام سے ہی باہر نکال دیا۔ حالانکہ کوئی اینٹی اسلام بات نہیں ہے، صرف اپنے نظریے سے تھوڑا سا، اور نظریے بھی دینی نہیں، پولیٹیکل اختلاف۔ طارق جمیل صاحب کو پتا پچھلے دنوں تقریباً 1-1.5 مہینے کے ٹور پہ کینیڈا آسٹریلیا وہاں گئے ہوئے تھے، تو یہ 17 اکتوبر کو ان کی واپسی ہوئی ہے، آج 20 اکتوبر ہے نا 2019، تو اسی دن ہی میری ان سے بات ہوئی فون پہ، تو میں نے کہا شیخ صاحب آپ کے خلاف جو ہنگامہ کھڑا ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے ویڈیوز کے اندر؟ تو کہتے ہیں ہاں میں نے دیکھا ہے۔ میں نے کہا یہ تو مطلب آپ کو ایمان سے بھی فارغ کیے بیٹھے میں، تو کہنے لگے میرا موقف وہی ہے جو میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا۔ پھر انہوں نے کلیریفیکیشن بھی آپ کو بتایا، ایک ویڈیو ان کی چڑھی ہے 2-3 جس میں انہوں نے کہا کہ میں کوئی پی ٹی آئی جوائن کرنے کے لیے نہیں آپ کر رہا، میں تو ایک حکمران کی ایک چیز کی اچھی چیز کی تعریف کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی حکومت میں اگر کوئی برے کام ہو رہے ہیں تو ان کو میں آن کر رہا ہوں۔ تو اس میں خود طارق جمیل صاحب نے ویڈیو میں کہا کہ مجھے اتنی گالیاں کھانی پڑی ہیں کہ آج سے پہلے کبھی نہیں گالیاں کھانی پڑی۔ تو سر یہ گالیاں طارق جمیل صاحب کو بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ نے نہیں دی ہے، خود دیوبندیوں نے دی ہیں جو ان کے مکتبہ فکر کے ہیں۔ تو میں نے طارق جمیل صاحب سے کہا کہ جی آپ یہ اندازہ لگائیں آپ کہ آپ مجھے تو کہتے ہیں علماء کے بارے میں نرم رہیں، ٹھنڈے رہیں، تو آپ سے زیادہ تو نرم اور ٹھنڈے ہی کوئی نہیں تھا۔ ایک چھوٹے سے اختلاف پہ انہوں نے آپ کو ایمان سے نکال دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اگر اینڈ رزلٹ یہی نکلنا ہے تو میں تو بالکل صحیح چل رہا ہوں۔ نرم رہ کے اور لحاظ کر کے بات کرنے کا بھی اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ علماء کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء نے فارغ کر دیا ہے۔ مولا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، انہوں نے سلیم صافی صاحب کے پروگرام جرگہ میں یہ بات کی ہے کہ طارق جمیل کی کیا حیثیت ہے، 1.5 لاکھ علماء تو میرے انڈر ہیں۔ یہ بات ان کی ٹیکنیکلی بالکل ٹھیک ہے، طارق جمیل صاحب ایک وائز اور ایک عام ایک سنگل عالم کے سوا کچھ نہیں ہے، علماء نہیں ان کے پیچھے کھڑے ہوئے، علماء تو ظاہر ہے رپورٹنگ ہے، ان کے باس تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، تو بات تو ان کی بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، تو مجھے جو لوگ مشورے دیتے ہیں، اور میں نے طارق جمیل صاحب سے بھی یہی عرض کیا فون پہ، میں نے کہا سر دیکھ لیں، مجھے کہا جاتا ہے نا نرم، تو آپ زیادہ نرم کوئی نہیں تھا، تو آپ کو انہوں نے چھوڑا، تو میں ان لوگوں کا خیال کرتے ہوئے سچائی کے معاملے میں کمپرومائز کر جاؤں، ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اینڈ رزلٹ یہی نکالنا ہے۔ جو پنجابی کے اندر آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے بھائی، جب آٹا گوندیں گے تو ہلنا تو پڑے گا، اب کوئی ایسے ایسے کر کے تو آٹا نہیں گوند سکتا،
آپ جتنا مرضی آٹا گوندتے ہوئے ایسے ایسے کریں, ذرا سا بھی ایسے آپ کا ہاتھ تھکا نہ ان کا نہ ہل گیا, تو آپ تسلی سے پھر آٹا گوندیں جو ہم گوند رہے ہیں. نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, لگائیں نعرہ, کسی سے نہ ڈریں. تو یہ ہمارے علماء کا ایٹیچیوڈ آپ دیکھ لیں, اور ان کی پبلک نیچے وہ کامنٹس میں نے خود پڑھے. میں بڑے شوق سے مولانا کو سنتا تھا, طارق جمیل صاحب کو, لیکن یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس یہودی ایجنٹ کے بارے میں, استغفر اللہ, اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ. وہ طارق جمیل صاحب کو بلکہ ایک آف دا وے جا کے اپنے بارے میں بتانا پڑا ہے کہ میں بھی جوانی میں سنگر تھا, میں نے بھی بعد میں توبہ کیا, تو اب مجھے آپ پرانی باتوں کے اوپر کریں گے, ٹانٹ کریں گے, تانا دیں گے جن چیزوں سے میں توبہ کر چکا ہوں. اگر پرائم منسٹر کی کوئی پرانی لائف کے اندر, کوئی ان کی پرسنل لائف کے اندر اس طرح کے عیب موجود تھے, میں تو کہتا ہوں ایون اب بھی موجود ہیں. ہم ان عیوب کے افیکٹری, ہم ڈائریکٹری نہیں ہیں. وہ چھپے ہوئے ہیں تو چھپے رہنے دیں, نہ ان کو اچھالیں. ہم افیکٹری ان چیزوں کے ہیں جن چیزوں پہ بات ہونی چاہیے. اور وہ ظاہر ہے کہ ان 1.5 سالوں کے اندر جو پاکستان نے مہنگائی دیکھی آج سے پہلے نہیں دیکھی, یہ بات ٹھیک ہے. پرائم منسٹر کو تو رات کو نیند نہیں پڑنی چاہیے جو ملک کا بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے. ان باتوں کے اوپر بات کریں نا, آپ کریکٹر کو کیوں اچھالتے ہیں؟ جو جینوئن پوائنٹ ہے ان کے اوپر بات کریں. آپ اس طریقے سے کریکٹر کو اچھالیں گے پھر ظاہر ہے پھر دوسروں کو بھی موقع ملے گا. تو وہ کٹر لوگ نیچے لکھ رہے ہیں کہ جی ہم بڑے شوق سے سنتے تھے, بس اب ہم نے کراس لگا دیا, اب اس کو نہیں سننا. اور پھر رئیس کثر علماء نے نکال دیا, انہوں نے بھی کلپ بنا دی ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب پریشان نہ ہوں, یہ جو زر خرید اور دنیا دار علماء ہیں جو حکومتی پیسوں پہ اس طرح کے فتوے دیتے ہیں, اور انہوں نے کہا یہ 3-4 بندے ہیں, ایک کا نہیں کہا, وہ 3-4 اگر آپ گنتی پوری کریں نا تو اس میں پہلے 2 میں مولانا طارق جمیل صاحب آ جائیں گے, کیونکہ اور تو کوئی آئی نہیں ہے. اب باقی کچھ میدان عمل میں آنا شروع, یعنی جو بقول ان کے میں بات کر رہا ہوں. تو یہ لوگ بالکل لحاظ نہیں کرتے ہیں, ذرا سا آپ ان سے اختلاف رائے کریں تو یہ بالکل میدان عمل میں اتر آتے ہیں اور آپ کو چھوڑیں گے نہیں. میں اس لیے یعنی اس حوالے سے کہتا ہوں کہ لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں نا, تو گالیاں تو مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی کھانی پڑ رہی ہیں. ان کا مجھے اتنا کچھ سننا پڑا کہ آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا, صرف. پھر اس میں انہوں نے ایک بڑی کریٹیکل بات کی تھی, وہ روایت تو ویسے ضعیف ہے لیکن اس کو سپورٹیو صحیح حدیث بھی ہے. انہوں نے روایت یہ بیان کی تھی کہ جو شخص کسی کو ایسے گناہ پر آڑ دلائے جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے, تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس تانا دینے والے کو, اس آڑ دلانے والے شخص کو بھی اس گناہ میں مبتلا کر دے گا سزا کے طور پہ. اچھا, یہ روایت اصول محدثین پہ صحیح نہیں ہے, لیکن یہ فٹ ان بیٹھتی ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اندر, بالکل سونے کی مہر صحیح حدیث. ظاہر صحیح مسلم کے اندر ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6681 ہے. اور آپ کو یہ حدیث مشکات کی 2 جلد میں بھی نا اللہ تعالیٰ کا جو ناموں کا ذکر اور استغفار والا جو چیپٹر ہے اس میں بھی آپ کو پہلی فصل میں یہ حدیث مل جائے گی مسلم شریف کے حوالے سے 6681 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے زمانوں میں ایک شخص تھا, اس شخص نے کہا اللہ کی قسم فلاں شخص کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا, وہ اتنا گناہ گار ہے. ہوئے ہوئے ہوئے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون شخص ہے جو میرے بہاف پہ قسمیں اٹھا کے کسی گناہ گار کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے نہیں معاف کروں گا. یہ تو اللہ ہے.